الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات محمد وعلى عزیزوں، میں نے جس سورہ مبارکہ کی یہ چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورے کو سورہ رحمان کہا جاتا ہے. رحمان یعنی اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے. اس نے اپنے صفات کے نام سے بھی ایک سورہ نازل کیا اور اس سورے کا نام سورہ رحمان رکھا، اور اس کی ابتدا الرحمن علم القرآن علامہ البیان، یہ سورہ رحمان کی ابتدا صفت رحمان سے ہی کی جا رہی ہے. اور اس سورے کی جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی، اس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان. اللہ وہ ہے کہ جس نے دو دریا جاری کیے ہیں، برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے، برزخ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرجو، جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس میں سے موتی پیدا ہوتا ہے اور مونگا نکلتا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو اے گروہ جن و انس جھٹلاؤ گے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اور عموماً یہ سورہ ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا تو سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، جنازے کے ساتھ سورہ رحمان پڑھا جا رہا ہے، تو انسان اس سورے کو سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے. لیکن عزیزوں، اگر آپ احادیث میں جائیں تو آپ کو اس سورے کی فضیلت میں ایک حدیث ملے گی. معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شے کی ایک عروس ہوتی ہے، ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے. یعنی اللہ سورہ رحمان کو معصوم کی زبانی عروس القرآن کہہ رہا ہے، سورہ قرآن کی دلہن کہہ رہا ہے. اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور گروہ جن و انس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا جاری کیے ہیں، اس کے درمیان حد فاصل برزخ ہے، اور جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو اس سے مونگا اور موتی پیدا ہوتا ہے. یہ دو دریا کا ذکر آیا، برزخ کا ذکر آیا، اور موتی اور مونگے کا ذکر آیا.
یعنی 5 کا ذکر آیا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے جو 2 دریا جاری کیے ہیں یہ علم و عصمت کا دریا ہے، ایک علی کی صورت میں، ایک فاطمہ زہرا کی صورت میں، اور ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے۔ علی و فاطمہ کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ذات رسالت ہے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں تو سفید موتی اور مونگا پیدا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ موتی اور مونگے سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد وعلیہ۔ بس عزیزوں، یہ گویا قرآن کی آیت پنجتن پاک علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور گروہ جن و انس کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہیں۔ تو اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اسی نے علی و فاطمہ کو تمہارے درمیان پیدا کیا، ایک عصمت کا دریا ہے، ایک علم کا دریا ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے، ایک بذات الرسول ہیں۔ ظاہر ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا عقد حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ سے ہوا، اور اس کے لیے بھی تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آ رہے تھے، اور چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ بوڑھے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو اپنی بیٹیاں رسول کو دے چکے تھے، وہ رسول سے بیٹی لینا چاہتے تھے، شرف دامادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لہذا تاریخ میں ایک جملہ ہے پیغمبر کا، وہ کیا ہے؟ مجھے فاطمہ زہرا کے عقد کا اختیار نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کیا فاطمہ زہرا آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ ارے اگر باپ کو اختیار نہیں ہے تو پھر کس کو اختیار ہے؟ ہر بیٹی کا ولی جو ہے اس کا باپ ہوتا ہے، سرپرست جو ہے باپ ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کے نکاح اور شادی کا اختیار جب تک باپ ہے اسی کو ہوتا ہے۔ یہ کیسا باپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، معصومہ فاطمہ زہرا ہے، معصومہ کا کسی غیر معصوم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب خود اگر کر دیتے اپنی مرضی سے تو دنیا طنز کرتی، لہٰذا کہا کہ نہیں، مجھے اختیار نہیں ہے، اللہ جس کے ساتھ چاہے گا میں فاطمہ زہرا کا حق کروں گا۔ لوگ آئے، لوگوں کے پیغام ٹھکرا دیے گئے۔ مولا علی کا پیغام، مولا علی آئے، آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ یا علی تم کیوں آئے ہو؟ میں جانتا ہوں تم کس لیے آئے ہو۔ کہ علی تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل امین آ کر مجھے خبر دے گئے ہیں، اور خبر ہی نہیں دے گئے ہیں بلکہ وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ اللہ نے عرش پر علی اور فاطمہ کا عقد ملائکہ کے درمیان کر دیا ہے، اب زمین پر آپ علی کے فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے عظمت مادر حسنین علیہ السلام۔ سب کے عقد زمین پہ ہوتے ہیں، لیکن علی و فاطمہ کا عقد اللہ نے ملائکہ کے درمیان آسمانوں پر کر دیا ہے۔ اب حکم ہو رہا ہے پیغمبر کو کہ آپ لوگوں کے درمیان علی کے فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ کر دیں۔ تو اب فاطمہ زہرا کا عقد جو ہو رہا ہے وہ رسول کی خواہش سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، حکم خدا سے ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کو سیرت پیش کرنا تھی دنیا کے سامنے۔ یا علی تمہارے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے،
کہا کہ گھوڑا تمہاری سواری کے لیے ہے، تلوار تمہارے دفاع کے لیے ہے، یہ زرا یہی تمہارا مہر ہے، اس کو بیچ ڈالو اور جو رقم ملے وہی مہر فاطمہ زہرا کا قرار پائے گا۔ فاطمہ زہرا کا مہر مولا علی نے ادا کیا۔ اب اس زمانے کا جو سکہ تھا، سکہ راج الوقت، اس اعتبار سے سونے اور چاندی، درہم اور دینار یہی چلتے تھے، سونے چاندی۔ چاندی 107 تولے یہ مہر فاطمی قرار پایا۔ پیغمبر کو مہر ادا کر دیا گیا فاطمہ زہرا کا، اور رسول نے اسی میں سے فاطمہ زہرا کے لیے جہیز کا سامان خریدوا لیا، اور مسجد نبوی میں فاطمہ زہرا کا علی کے ساتھ آپ نے کر دیا۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یخرجو منہما لولو والمرجان، اور جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو اس سے موتی اور مونگا پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت۔ آج آج 3 شعبان المعظم سن 1445 ہجری، لیکن رسول کا بڑا نواسا، چھوٹا نواسا 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ عزیزوں، یہ چھوٹے شہزادے کی ولادت کا موقع تھا، اور رسول بھی خوش، علی بھی خوش، فاطمہ زہرا بھی خوش۔ 6 مہینے حمل رہا، بس 6 مہینے کے بچے جیتے نہیں ہیں۔ تاریخ میں 2 بچوں کا ملتا ہے ذکر، ایک جناب یحییٰ، جناب زکریا کے بیٹے، ان کا وہ بھی 6 مہینے بطن مادر میں رہے، اور ایک امام حسین علیہ السلام 6 مہینے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ کیا ہے؟ لولو والمرجان، پہلے موتی کا ذکر آیا، پھر مرجان یعنی سرخ، مرجان سرخ ہوتا ہے نا، سرخ۔ امام حسین علیہ السلام کا رنگ کون سا ہے؟ سرخ۔ اب یہ امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ جنت کو سجایا جائے، حوروں کو حکم دیا کہ دلہن بنے، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو اور زمین پر جا کر ہمارے حبیب کو ان کے نواسے کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرو۔ جنت سجائی جا رہی ہے، اس لیے کہ جوانان اہل جنت اس دنیا میں آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب جنت کا سردار دنیا میں آیا ہے تو جنت کیوں نہ سجائی جائے، حوروں کو دلہن کیوں نہ بنایا جائے، اور ملائکہ کو جو خادمان جنت ہے، اللہ کی طرف سے خادم ہے، ان کو زمین پر کیوں نہ مبارکبادی کے لیے بھیجا جائے۔ جوغ در جوغ مدینے کی طرف ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں ملائکہ زمین پر آ رہے ہیں، آخری نبی کو مبارکبادی پیش کرنا ہے، ان کے یہاں نواسا پیدا ہوا ہے۔ اور بنص قرآنی فرزند رسول ابنانا، جب مباہلے کا میدان ہوگا تو ابنانا کے مصداق بن کر حسین و حسن میدان مباہلہ میں آئیں گے۔ عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب ملائکہ زمین پہ آ رہے تھے تو کچھ ایسے ملائکہ بھی تھے جو دنیا کے عذاب میں مبتلا تھے، ترک اولا کے سبب دنیا میں تھے،
اب میں کہتا ہوں کہ ان کو دنیا میں رکھا گیا ہو، اگر یہ دنیا میں نہ ہو تو عظمت اہل بیت کیسے سامنے آئے؟ پطرس ایک فرشتہ جس کی طاقت و قوت کو سلب کر لیا گیا تھا، ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان کے در کھلے ہوئے ہیں اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے۔ جب جبرائیل امین کو آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل، اے سید الملائکہ، کیا آج قیامت آ گئی ہے؟ کہا کہ نہیں، قیامت تو نہیں آئی ہے۔ کہا کہ پھر یہ زمین پر ملائکہ کیسے نازل ہو رہے ہیں؟ کہا کہ آخری نبی کے یہاں ان کا نواسہ پیدا ہوا ہے اور حکم خدا ہے، حکم خدا ہے کہ جا کر مبارکبادی پیش کرو۔ لہذا ہم سب در رسالت پر مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ جبرائیل ہمیں بھی لیتے چلو۔ جبرائیل نے پطرس کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا، در سیدہ پر آ گیا۔ جبرائیل امین نے، ملائکہ نے مبارکبادی دی۔ پطرس نے بھی رسول خدا سے کہا، اے خاتم الانبیاء، اے رحمت للعالمین، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں ضرور یا رسول اللہ، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ارے دعا کر دیجئے، ابھی اس کی خطا معاف ہو جائے گی۔ کہا کہ نہیں، ہم تو دعا کر سکتے ہیں لیکن ہم کو دعا نہیں کرنا ہے، ہمیں تو قیامت تک کے لیے ایک اصول دینا ہے۔ کہا کہ اچھا، اپنے کو حسین کے گہوارے سے مس کر لو، تمہاری خطا معاف ہو جائے گی۔ پطرس آگے بڑھے اور جا کر اپنے جسم کو اپنے جسم کو حسین علیہ السلام کے گہوارے سے مس کرنا شروع کیا۔ پر ادھر مس کر رہے تھے، ادھر گئی ہوئی قوت واپس پلٹ رہی تھی، اور اس کے بعد ہوا میں پرواز کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے چلے کہ من مثلی، میرے مثل کون ہے؟ میں تو آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں۔ صلو دنیا میں آئے تو فطرس کو آزاد کیا، اور جاتے جاتے حر کو آزاد کیا۔ حر نے بھی تو یہی کہا تھا، اے فرزند رسول، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ سینے سے لگا لیا تو جاؤ، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ بس عزیزوں، زیادہ نہیں مجھے پڑھنا ہے، آخر کلام میں یہ فرزند رسول ہیں جن کے گہوارے سے ایک ملک جس سے ترک اولا سرزد ہوا تھا، اگر وہ اپنے کو مس کر لے تو اس کی گئی ہوئی قوت واپس آ جائے گی۔ گہوارہ جسم نہیں، گہوارہ بچپنے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گہوارے میں لٹایا جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا گہوارہ زمین ہوتی ہے۔ آج حسین کا گہوارہ زمین کربلا ہے، اور زمین کربلا پر گہوارے کے اوپر ذریعہ اقدس ہے جو ذریعہ حسین علیہ السلام کہلاتی ہے۔ آج گناہگار خطاکار جب در حسین پر جاتا ہے اور اپنے کو جا کر ذریعہ اقدس سے مس کرتا ہے تو خداوند عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ مرکز دعا ہے۔ بس عزیزوں، آخری روایت اور گفتگو اور محفل تمام۔ ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہے، فرزند رسول، یہ بتائیں کہ آپ کے جد حسین علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی، اپنی اور اپنے اولاد، اپنے اصحاب و انصار کی قربانیاں پیش کی، یہ بتائیے کہ اللہ نے ان کو اس کے عوض میں کیا عطا کیا؟ اب یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ایک معصوم سے، چھٹے امام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے جد حسین کو جو عطا کیا ہے سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں فرمائیے۔ کہا کہ اللہ نے امامت کو قیامت تک کے لیے نسل حسین میں باقی رکھا ہے۔ حسین علیہ السلام کے 90 بیٹے کا نام امام عصر ہے،
یہ پورے 9 امام یہ سب نسل حسین سے ہوئے. کہا کہ امامت کو قیامت تک کے لیے نسل حسین میں اللہ نے باقی رکھا ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ قبر حسین کی مٹی کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا ہے. جب مریض لا علاج ہو جائے تو قبر حسین کی مٹی ایک چنے مٹر کے دانے کے برابر پانی میں گھول کر پلا دی جائے، مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی. کسی کی اور قبر کو، اتنے معصوم 14 معصوم ہے نا، 14 معصومین میں سے کسی معصوم کے لیے حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے، امام زندہ ہے آخری امام، باقی اماموں یا فاطمہ زہرا کہ قبر کی مٹی جو ہے خاک شفا ہے. نہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی جو ہے وہ خاک شفا ہے. تو امام فرماتے ہیں اللہ نے ان کی قبر کو، مٹی کو خاک شفا قرار دیا. پھر تیسری صفت کیا بتائی کہ جو شخص زیر قبہ حسینی امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کے پاس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو خداوند عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ 3 صفتیں امام حسین علیہ السلام کے فرمانے کے بعد فرماتے ہیں. اور سننا چاہتے ہو کہ اللہ نے زائر حسین کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے؟ بہت سی حدیثیں ہیں زائر حسین کے لیے. پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین کے لیے جائے گا اس کو 70 حج جو میرے ساتھ کیے ہوں اس کے برابر ثواب عطا کرے گا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ زائر حسین کا مرتبہ یہ ہے کہ جتنے دن زائر حسین زیارت کے لیے جائے گا اتنے دن اس کی عمر میں اللہ اضافہ کر دے گا. یہ زائر حسین کا مرتبہ ہے. بس عزیزوں، تو زیر قبہ حسینی زائر کی دعا خداوند عالم مستجاب کرتا ہے. مرکز بابل امام حسین علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ مرکز دعا کی قبولیت ہونے کا مرکز ہے. بس انہی جملوں کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر کے پیغمبر اسلام کو، ان کے شہزادے، ان کے نواسے مولا کائنات اور فاطمہ زہرا صلوات اللہ کو، ان کے پدر بزرگوار امام زمانہ علیہ السلام کو، ان کے جد بزرگوار کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، ان کی ذات کا، حاضرین محفل بانیان محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما. قرس پر جان جا بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم لوگوں کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا